السلام علیکم. آج ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے ایپیسوڈ کے اندر بات کریں گے فیڈرل RTI ایکٹ کے بارے میں اور ایک عام شہری کو کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران انفارمیشن تک رسائی حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے, ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر محمد اعظم جو کہ چیف انفارمیشن کمشنر ہے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر سب سے پہلے ہمیں بتائیے انفارمیشن کمیشن کیا ہے اور ان کے پاورز اور ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. یہ پاکستان انفارمیشن کمیشن بنا تھا 2018 میں انڈر رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا. اس کے تحت اطلاع تک رسائی کے لیے ایک فنڈامنٹل رائٹ جو 10th امینڈمنٹ کے بعد آرٹیکل 19A کا ایڈیشن ہوا تھا, جس میں لوگوں کو یہ فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ وہ سرکار سے یا سرکاری اداروں سے کوئی بھی انفارمیشن پوچھ سکتے ہیں جو کہ پبلک ڈومین میں ہونی چاہیے. تو یہ 3 ممبر کمیشن بنا تھا نومبر 2018 میں, اور اس کے بعد ابھی تک 2 سال اور 3-4 مہینوں میں ہمارے پاس کوئی 1000 سے زیادہ اپلیکیشن آ چکی ہیں, بلکہ 1100 ہو گئی ہیں. اور ہم اس پہ جو بھی شہری ہے جس کو کسی پبلک باڈی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی معلومات چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ہمارے پاس اپیل کرتے ہیں اگر وہ محکمہ ان کو انفارمیشن نہ دے. تو شروع میں تو ہمارے لیے کافی مشکلات تھیں, لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا اور کچھ محکمے ہماری انٹرفیئرنس کے بغیر بھی, یعنی کہ ہمارے پاس اپیل آنے سے پہلے ہی شہریوں کو انفارمیشن دے دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت اچھا قانون ہے, اور یہ پاکستان کے اب 3 صوبوں میں تو اسمبلیوں نے پاس کر دیا, یعنی کہ KP نے, پنجاب نے اور سندھ نے, اور بلوچستان میں ابھی وہ کیبنٹ اپروو کر دیا اور ابھی پروونشل اسمبلی نے پاس کرنا ہے. تو یہ پورے ملک میں یہ اطلاع تک رسائی کا قانون نافذ ہو جائے گا. تو اس سے میرے خیال میں جو اس کی مین اچیومنٹ ہوگی, پرپز ہوگی کہ ٹرانسپیرنسی آئے اور فیئرنیس آئے گورنمنٹ کے معاملات میں. سر جیسے آپ نے بتایا انفارمیشن کمیشن بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی ایز کمپیئر ٹو ہمارے ہمسائے ممالک ہم لوگ کافی پیچھے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو ہم اپنے لیجسلیچر کے اندر ایسے کون سے کریکٹیو ایکشنز لا سکتے ہیں یا ایسے کون سے ہم ریفارمز لا سکتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں بیلنس پہ آ جائیں؟ میں اس سے پہلے کہ بتا سکوں آپ کو کہ اس وقت دنیا کے 130 ممالک میں یہ اطلاع تک رسائی کا قانون نافذ ہے, اور سب کانٹیننٹ یعنی کہ برصغیر میں یہ سب ملکوں میں ہے. اور اس کا ایک رینکنگ جو ہے نا, انٹرنیشنل رینکنگ سسٹم ہے جو کہ نووا اسکوشیا میں ایک ادارہ ہے, لا اینڈ ڈیموکریسی ایک NGO ہے جو کرتی ہے. اس کے تحت پاکستان کا جو پریزنٹ لا ہے اس کی جو رینکنگ ہے وہ 32 نمبر پہ, 32 نمبر پہ ہے, جبکہ ہمارے ہمسایہ ممالک یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں سری لنکا, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, ایون مالدیو کا جو قانون ہے وہ ہم سے بہتر رینکنگ میں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس اسٹیج پہ ہم فوراً کوئی اس میں ترمیم کریں. فار دا ٹائمنگ 32 رینکنگ از ویری گڈ کمپیئر ٹو 132. ہمارے برصغیر کے ممالک میں سے ہماری ابھی رینکنگ کم ہے, لیکن سب سے ہمارا بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو, لوگ زیادہ سے زیادہ اپیلیں داخل کریں. کہ انڈیا میں یہ 2005 میں آ گیا تھا, ہمارے ہاں ہم نے سب سے پہلے شروع کیا تھا پاکستان میں 2002 میں فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس کے ذریعے, لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا کیونکہ کوئی 15 سال ہم نے لگا دیے ٹو انیکٹ دا لا فرام دا پارلیمنٹ, جبکہ برصغیر کے دوسرے ملکوں میں یہ پہلے کر دیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ہماری اویئرنیس ہو رہی ہے. اصل مسئلہ ہمارا تھوڑا سلو اس لیے ہو گیا کہ جب مارچ 2020 میں کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہماری ہیئرنگ کی اسپیڈ کم ہو گئی, اور ابھی بھی پھر سیکنڈ ویو کے دوران ہم نے کچھ شروع کیا اس کے بعد, لیکن اب تھرڈ ویو کے دوران بھی ہماری اسپیڈ کافی سلو ہو گئی ہے کیونکہ ہم ابھی ہیئرنگ پہ لوگوں کو نہیں بلا رہے. ہم محکموں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ انفارمیشن ہمیں رائٹنگ بھیج دیں تاکہ منیمم رسک ہو ہیئرنگ پہ آنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ابھی ہمیں ترمیم کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس سٹیج میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اویئرنیس ہے, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اپیلیں بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ محکموں سے پوچھیں کہ وہ کام کس طرح کر رہے ہیں. سر جیسے آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے آج کل سارے پلیٹ فارمز نے آن لائن کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو فیڈرل انفارمیشن کمیشن کا جو آن لائن اپیل مینجمنٹ سسٹم ہے, ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیے, اور یہ بتائیے کہ ایک عام شہری کووڈ-19 کے پینڈیمک کے دوران اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے.
ہاں جی، یہ بڑا اچھا سسٹم تھا. جب یہ پہلی کووڈ کی ویو آئی تھی تو اس وقت ہم نے آن لائن کام شروع کیا تھا, تو اس میں ہمارا یہ پھر خیال تھا کہ ہم کیوں نہ اس کو آن لائن اپیل مینجمنٹ سسٹم لانچ کریں. تو تھینک یو ٹو یونیسکو اینڈ SSDO جنہوں نے ہم سے مل کے, یہ اس دوران کی بات ہے جب تقریباً ہم 50% اسٹرینتھ پہ کام کر رہے تھے. SSDO کی ٹیم نے, یونیسکو کی ٹیم نے, ہمارے پاکستان کمیشن نے مل کے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا, اور یہ اتفاق سے جو 28 سپٹمبر کو ورلڈ انفارمیشن ڈے ہے اس دن یہ باقاعدہ سے لانچ ہو گیا. اور یہ اتنا آسان سسٹم ہے کہ شہری ہماری ویب سائٹ www.rti.gov.p کے جا کے اس میں کلک کریں آن لائن اپیل مینجمنٹ سسٹم, اور وہ اپنی درخواست دے سکتے ہیں. ابھی تک ہمیں 5-6 مہینوں میں ہمارے پاس کوئی 107 اپیلیں اس سلسلے میں آئی ہیں. اس میں سے ہم نے 48 پہ ڈیسیژن دے دیا ہے, 5 ڈیٹیل آرڈر ہیں اور باقی ان پروگریس ہیں. اگین کووڈ-19 از اے بگ چیلنج کہ باقی کاموں کی طرح اس میں بھی رائٹ ٹو انفارمیشن پہ بھی اس کا گہرا اثر پڑا ہے, اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اویئرنیس کمپین پہ نکلیں گے جب یہ وانس یہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہو. لیکن آن لائن مینجمنٹ سسٹم سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا کہ جو بھی شہری اب آن لائن اپیل داخل کرے گا اس کو ہم انسٹنٹلی جواب دیتے ہیں, اور ان محکموں کو بھی لکھ دیتے ہیں اسی طرح آن لائن کہ وہ انفارمیشن دے دیں, اور اس کا پروگریس اچھی ابھی تک 50% ہے, وچ از ویری گڈ. کووڈ کے دوران انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کرنا سٹیزنس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, تو فیڈرل RTI کمیشن کیسے انشور کر رہا ہے کہ ایک عام شہری تک رسائی پراپر طریقے سے پہنچ جائے انفارمیشن کی؟ دیکھیں جی, ہمارا جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس میں بڑا ٹائم دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شہری ایک محکمے کو درخواست دے گا پہلے تو محکمے کے پاس 10 دن میں جواب دینا تھا. اگر جواب 10 دن میں نہ دے تو ہمارے پاس اپیل کرتا ہے. اپیل کرنے کے دوران دا ڈے اپیل از فائلڈ ان دس آفس, ہمارے پاس صرف 60 ڈیز ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ کر سکیں. ہم کافی حد تک اس پہ عمل درآمد کر رہے تھے, لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم تھوڑا ٹائم کا لمٹ نہیں کر سکے. 60 ڈیز سے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا کیسز ہم کوشش کرتے ہیں 60 ڈیز, لیکن یہ کیونکہ ہمارے بس سے باہر ہے تو, لیکن شہریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی وہ درخواست جب دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس دن ہمیں درخواست ان کی ملے نیکسٹ ڈے اس کی اکنالجمنٹ ہوتی ہے, نیکسٹ ڈے ہی اس کو جو پبلک باڈی ہے اس کو نوٹس چلا جاتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن آپ سے مانگی گئی تھی, آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا, آپ ہمیں ود ان 7 ڈیز کا جواب دیں. اگر وہ 7 ڈیز کا جواب نہیں دیتے تو پھر ہم ان کو ہیئرنگ کے لیے بلاتے ہیں. آج کل کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہیئرنگ ہم نے تھوڑی بند کی ہوئی ہے, تو ہم صرف پھر اس محکمے کو لکھتے ہیں کہ ہیئرنگ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان سوالات کا ان رائٹنگ جواب دے دیں, یعنی کہ ہمیں لکھ کے جواب دے دیں, تو پھر ہم اس شہری کو پاس آن کر دیتے ہیں. تو ہماری ابھی تک جو پروگریس ہے 1100 اپیلوں میں سے 50% کوئی 550-600 کے قریب ہم نے ریزالو کر دی ایشو. ہمارے کوئی 270 ڈیٹیل آرڈر ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں, جس میں ہم نے سارے لیگل اسپیکٹ دے کے اس پہ فیصلہ کیا ہے. تو میرے خیال میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور ملک میں قانون کی بالادستی ہو اور ٹرانسپیرنسی آئے, فیئرنیس ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو عوامی ادارے ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے ہیں, نہ کہ عوام کا پیسہ خرچ کرنے کے لیے. فیڈرل RTI ایکٹ کے حساب سے ہم انفارمیشن تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں سر, اس کا ہمیں بریف سا پروسیجر بتا دیجیے. جی, بڑا آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے ہمارے قانون میں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس محکمے کو درخواست لکھیں گے جہاں سے آپ کو معلومات کی ضرورت ہے. وہ محکمہ 10 دن میں اگر جواب نہ دے تو آپ انفارمیشن کمیشن کے پاس اپیل کر سکتے ہیں. اپیل کرنے کے فوراً بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن آپ کو ایکنالج کرے گا اور اس محکمے کو خط لکھے گا کہ آپ نے یہ آپ کے پاس ریکویسٹ آئی تھی, آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا. اگر 7 دن میں جواب نہ دیں تو پھر ہم ہیئرنگ کے لیے نوٹس ایشو کرتے ہیں, اور ہیئرنگ میں پھر اس کے لا کے مطابق جو بھی انفارمیشن مانگی ہوتی ہے اس کا ہمارے ڈفرینٹ سیکشن ہے, انڈر سیکشن 5 ہے کہ اس کے 5 اور 6 جس میں جو انفارمیشن کی کیٹیگریز ہیں وہ پبلک کرنی ہوتی ہیں, وہ لازمی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں, اور موسٹلی لوگوں کو ہمارے کمیشن کی فیصلے کے بعد وہ معلومات مل جاتی ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں بات کی ہے, جو کہ ایک عام پاکستانی شہری کا بنیادی قانونی حق ہے. تھینک یو سر فار یور ٹائم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس SSDO کی ٹیم یہاں پہ آئی اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے انٹرویو کیا. انفیکٹ SSDO کے ساتھ مل کے ہم نے کافی اور بھی ایونٹ کیے ہیں, اور SSDO اور باقی کچھ ادارے بھی ہماری مدد کر رہے ہیں. کوئی اویئرنیس ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں آپ جیسے اداروں کی ضرورت ہے.